يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، سورہ انفال کی 46 نمبر آیت آپ احباب نے سماعت فرمائی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک جامع پہلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفاعی حکمت عملی ہے۔ غزوات میں، جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی کیسی رہی اور ان غزوات کے بنیادی مقاصد اور حکمتیں کیا ہوتی تھیں۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے دور میں جو 87 جنگیں لڑی گئی ہیں، آخر ہر جنگ کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد بھی تھا، کوئی نہ کوئی حکمت بھی تھی، اور آج کے مسلمانوں کے لیے ان جنگوں میں، ان غزوات میں، ان سرایا میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسٹریٹجک پہلو تھا، دفاعی حکمت عملی تھی، وہ کیسی ہوا کرتی تھی۔ تو اس حوالے سے ہماری آج سیرت طیبہ کے اس اہم پہلو پر گفتگو ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متبع سنت بنائے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں اطیعوا اللہ ورسولہ، کہ آپ اللہ کی بھی اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کریں۔ ولا تنازعوا، تنازع اختیار نہ کریں آپس میں، ورنہ بزدلی اختیار کرو گے، تمہاری ہوا، روب اور دبدبہ اکھڑ جائے گا، لہذا صبر کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سب سے پہلے جو اس سے پچھلی آیت ہے اس کو ساتھ اگر ہم ملائیں تو پہلے آپ اس آیت کو سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو،
جب تم دشمن کے ساتھ تمہاری ملاقات ہو تو ثابت قدمی اختیار کرو۔ جب جنگیں ہوتی ہیں، جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تو دشمن اپنی چالیں چلتا ہے، اور جنگی چالوں کے نتیجہ میں کہیں تمہاری کیفیت یہ نہ ہو جائے کہ تم مسلمان اور ایمان کی دولت سے مالا مال مسلم فوج کافر کی چالوں سے بددل ہو کر کہیں پیچھے نہ ہٹ جانا۔ فثبتوا، ثابت قدمی اختیار کرنی ہے۔ نمبر 2، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہو گے، 2 باتیں آپ کو شامل حال ہوں گی۔ ایک بات یہ کہ اگر تم تعداد میں تھوڑے بھی ہوگے تو تمہارے دل میں یہ احساس جاگزیں رہے گا کہ رب کائنات اپنے مخصوص بندوں کی مدد ضرور فرمایا کرتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کا دشمن ہو، وہ تھوڑی تعداد میں ہو، وہ زیادہ تعداد میں ہو، جب اللہ کا ذکر آپ اپنی زبان پہ جاری رکھیں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین سے ایک انس، ایک محبت اور ایک الفت کی ایک صدا اور ایک تعلق جو ہے وہ قائم رہے گا۔ اور دوسری اہم بات اس ذکر کے حوالے سے یہ ہے کہ جب تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ جاری رکھو گے تو خالق کائنات تمہارے اندر، اگر تم تعداد میں زیادہ بھی ہو تو تمہارے اندر تکبر نہیں آئے گا۔ یہ وہ بات ہے جو مسلمانوں میں بدقسمتی سے غزوہ حنین کے وقت یہ احساس مسلمانوں میں آ گیا تھا کہ آج ہم اتنی زیادہ تعداد میں ہیں، ہم تو 313 تھے، ہمیں اس وقت کوئی شکست نہیں دے سکا تھا، تو آج ہم تعداد میں اتنے زیادہ ہیں تو آج ہمیں کوئی کیسے شکست دے سکے گا۔ بس اتنی بات دل میں آنے کی دیر تھی کہ مسلمانوں کے جنگ حنین میں قدم اکھڑنے لگے تو رب کائنات نے اس کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ ہم نے تو تمہاری اتنے مقامات پہ مدد کی، حنین کے موقع پر بھی کر دی۔ ابتدا میں تمہیں یہ زعم تھا کہ ہماری کثرت بہت ہے، ہمارے جو نمبر آف سولجرز ہیں بہت زیادہ ہیں، تعداد ہماری بہت زیادہ ہے۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں اپنی کثرت پہ ناز تھا، فلم تغنی عنکم شیئا، اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، آپ کے ذہن میں یہ فخر والی بات آ گئی، وہ زمین جو آپ کے لیے کھلی تھی، جو میدان جنگ آپ کے لیے کھلا تھا، آپ کے اس کثرت والے گھمنڈ نے اور اس فکر نے، اس سوچ نے وہ زمین بھی تمہارے لیے تنگ کر دی۔ ثم ولیتم مدبرین، تم ادھر سے پھرے۔ پھر اللہ کا فضل ہوا، اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کا نزول فرمایا تو تمہاری قوت دوبارہ یکجا ہوئی۔ لیکن یاد رکھنا، جب اللہ کا ذکر کرو گے کبھی تمہارے اندر جو تعجب ہے اور یہ احساس برتری ہے یہ تمہارے اندر کبھی پھر نہیں آئے گا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اس جنگ میں تیسرا اہم نقطہ یہ ہوتا ہے، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اس کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو میرا خالق کہتا ہے اگر تم نے یہ اطاعت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ اس کے نتیجہ میں تمہارے اندر تنازعات اختیار کریں گے آپس کی۔ دیکھیے، صرف ایک بات آپ ذہن میں رکھیے، اگر آپ نے اطاعت امیر ہی نہیں کرنی، جنگ میں گئے ہیں سپہ سالار کی بات ہی نہیں ماننی، دفاعی امور میں سپہ سالار کو آپ نے کچھ حیثیت ہی نہیں دینی، تو آپ میدان جنگ میں کس کی قیادت کو قبول کریں گے؟ آپ تصور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 ہجری میں جب غزوہ موتا ہوا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے اپنے 3 جید صحابہ کرام کو بتدریج سپہ سالاری جو ہے وہ اس کا اعلان کیا۔ آپ نے فرمایا اس مسلم فوج کی قیادت میرے جلیل القدر صحابی زید بن حارثہ کریں گے، اگر ان کی شہادت ہو جاتی ہے تو ان کی جگہ پہ حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت جعفر تیار کریں گے،
اگر ان کی بھی شہادت ہو جاتی ہے تو عبداللہ بن رواحہ قیادت کریں گے، اگر ان کی بھی شہادت ہو جاتی ہے تو مسلم جتنے بھی وہاں پہ سولجرز ہوں گے، سپاہی ہوں گے، مجاہد ہوں گے، وہ جس کو چاہیں مسلم فوج میں سے قائد منتخب کر لیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح آپ نے پریڈکٹ کیا ہے، پشین گوئی کی ہے بعینی ہی، اسی طرح ان تینوں صحابہ کرام کی بتدریج اسی میدان جہاد میں شہادت ہو گئی۔ اور ان تینوں کی شہادت کے بعد حضرت زید بن حارثہ کے، حضرت جعفر طیار کے، اور پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے بعد صحابہ کرام نے، مسلم فوج نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار منتخب کیا، اور انہوں نے اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے مسلم فوج کو فتح یابی دلائی۔ اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ مسلم فوج فتح سے ہمکنار ہوئی۔ تو لہذا یہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول لازمی ہے۔ اگر وہاں پہ باہمی تنازع اختیار کر لیتے تو قرآن کی اس آیت کے مطابق کیا ہونا تھا کہ تم نے پھر قدم پیچھے موڑ لینے تھے، بزدلی اختیار کر لینی تھی، اور وہ جو تمہارا روب، جو تمہارا دبدبہ اور تمہاری دھاک جو دشمن کے دل میں بیٹھی ہے، تذہب ریحکم، وہ اکھڑ جائے گی، دشمن تمہارے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ اگر دشمن پہ اپنا روب جمانا چاہتے ہو، اس اتحاد کی، اتفاق کی فضا کو میدان جنگ میں بھی قائم رکھنا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، آج کے اس دور میں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر فلسطین کے اندر بھی مسلمانوں کو آج بدقسمتی سے مظلومیت کا شکار بننا پڑ رہا ہے، تو اس کا سب سے بڑا بنیادی سبب مسلمانوں کا عدم اتحاد اور عدم اتفاق ہے۔ کہ مسلم اتحاد کی کیفیت آپ دیکھیے کہ میں نے جس طرح پچھلے جمعے بھی بات کی تھی کہ 57 اسلامی ریاستیں موجود ہیں، اور ان اسلامی ریاستوں میں سے سوائے کسی نے زبانی کلامی مذمت کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا، اور وہ بھی سب نے نہیں کیا، وہ بھی چیدہ ممالک کے حکمرانوں نے، چیدہ ممالک کے سربراہان نے، انہوں نے یہ زبانی کلامی اس کی مذمت اسرائیل کے مظالم کی جو بیان کر دی۔ حضرات دی وقار، آپ اس کی کیفیت کو دیکھیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کو دیکھتے ہوئے کہ آپ نے بھی تو جنگیں لڑی ہیں، 27 غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم فوج کی خود قیادت فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ ان 87 میں سے 27 نکال دیجئے، باقی 60 بچتے ہیں، وہ سریہ جات ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قیادت نہیں کی بلکہ اپنے صحابہ میں سے کسی صحابی کو قیادت سونپ دی، اور ان سرایہ جات میں سے جو فوجیوں کی تعداد تھی وہ 10-12 سے کچھ فوجی اوپر ہوتے تھے اور فوجیوں کی تعداد بہت کم ہوتی تھی۔ اس طرح یہ سریہ جات جو ہے وہ مختلف مواقع پہ ہوتے رہے۔ میرے عزیز بھائی، اگر کوئی آپ کو مسئلہ ہے تو مجھے بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے۔ میں اپنے بھائی سے بڑے ادب سے گزارش کروں گا، آپ نے فرمایا کہ جب امام منبر پہ گفتگو کر رہا ہو اور جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو، اذا قلت لصاحبک اصمت والامام یخطب فقد لغوت، یہ تو لغو بات کی ہے اور یہ لغو بات میں شمار ہوتا ہے۔ لہذا میرے عزیز بھائیوں کو، میرے نمازیوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ دوران خطبہ کسی سے آ کے ہم کلام نہیں ہوتے۔ لہذا جو آپ کو مسئلہ ہے وہ آپ آرام سے تشریف رکھیے، جمعہ کا خطبہ سنیں، جب جمعہ کا خطبہ ختم ہو جائے تو اپنی عرض یا کسی بھائی سے ملنا ہے تو وہ تب ملیے گا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو غزوات اور ان سرایہ جات میں بنیادی مقصد یہ تھا، سب سے پہلا مقصد دشمن کے حملے کا دفاع کرنا، دشمن کے حملے کا دفاع کرنا، اپنی ریاست کو محفوظ رکھنا اور اپنے شہریوں کو اور مملکت اسلامیہ کے باسیوں کو اور وہاں پر رہنے والوں کو دشمن کی سازشوں سے بھی، دشمن کے حملوں سے بھی اور دشمن کے کسی بھی قسم کے نقصان کے اندیشے سے اپنے شہریوں کو محفوظ رکھنا، یہ بنیادی مقصد تھا۔ اور اگر اس سلسلہ میں دشمن اگر دسترازی کرتا ہے، دشمن اگر مسلم ریاست پہ دھاوا بولتا ہے اور دشمن اگر مسلم ریاست پہ آ کے چڑھائی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میرے عزیز بھائیوں،
قرآن کریم کا حکم ہے، سورہ بقرہ کی 190 نمبر آیت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اگر آپ امن سے رہ رہے، سکون سے رہ رہے ہیں تو میرے عزیز بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ دشمن آپ کے امن کو آ کے تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرات، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکمت عملی کو، اس حکمت کو، اس مقصد کو آج کی مسلم کیفیت پہ انطباق کر کے دیکھیے کہ جب 1942 میں 1943 میں ہٹلر نے یہودیوں کو جرمنی سے نکالا اور اس نے ہزاروں کی تعداد میں یہودیوں کو قتل کیا، چند ہزار یہودی اس نے چھوڑ دیے، اور صرف اس وجہ سے جب اس کو پوچھا گیا آپ نے ان کو کیوں چھوڑ دیا ہے تو کہنے لگا تاکہ دنیا کے بقیہ ممالک کو ان کی سازشوں کا علم ہو سکے کہ میں نے یہودیوں کو قتل کیوں کیا تھا، لوگوں کو پتہ لگ جائے۔ اور یہ اس وقت اپنے بحری جہازوں پہ صرف اپنے جانوں کی پناہ مانگتے ہوئے، اپنی رہائش مانگتے ہوئے، اپنی جانوں کا لوگوں سے یہ آپ یہ کہہ لیں یہ سوال کرتے ہوئے امن کا، سکون کا کہ ہمیں بس رہنے کی جگہ دے دیجئے۔ 1943 کے وقت ان مسلمانوں نے، ان بیچاروں نے ترس کھایا، فلسطین کے علاقہ کے لوگوں نے ان چند یہودیوں کو وہاں پہ جگہ دے دی، اور وہ آہستہ آہستہ انہوں نے اس علاقے کو سازشوں کی ایسی آماج گاہ بنا دیا کہ 1948 میں آ کر ان یورپی ممالک نے مل کر وہاں پر انہی صہیونیوں کو، انہی یہودیوں کے اس اجتماع کو ایک یہودیوں کی ریاست کا ایک علاقہ اسرائیل کے نام سے قرار دے دیا۔ یہ اس وقت کا کھایا گیا ترس، یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہاتھوں سے لگائی گئی گرہیں آج دانتوں سے کھولنی پڑ رہی، یہ ان یہودیوں پہ کھایا گیا ترس جو ہٹلر نے نہیں کھایا تھا، ان مسلمانوں نے کھایا ہے، اور آج اس کا خمیازہ وہ اس صورت میں بھگت رہے ہیں کہ ایک جو CNN یا BBC کے مطابق 7,000 کی تعداد میں مسلم معصوم فلسطینی باشندے وہ ان فلسطینیوں کے مظالم کا شکار ہو کر وہ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ یہ وہ تعداد ہے جو انہوں نے بتائی ہے، لیکن کتنے لوگ زخمی ہوئے، کتنے لوگ پہ گھر ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہاسپٹلز میں جن کے بمباری کے نتیجے میں جو شہید ہو گئے۔ ان کے وزیر دفاع کا بیان آپ سنیے، تکبر اور گھمنڈ سے بھرا ہوا کہ ہم نے اس لیے اسپتالوں پہ حملہ کر دیا ہے کیونکہ سٹاف کی کمی تھی، ڈاکٹروں کی کمی تھی، ادویات کی کمی تھی، نعوذ باللہ ہم نے ان فلسطینیوں کو آسان موت دے دی ہے۔ یہ مسلمانوں کی غیرت کو للکارا ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان حکمران وہیں کے وہیں، مسلم فوج وہیں کی وہیں، 57 اسلامی ریاستیں ہیں وہیں کی وہیں ہے، کسی میں مزاحمت کی کوئی کیفیت نہیں ہے، کوئی ہلنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی جنگ کا اور آپ کے غزوات کا جو دوسرا مقصد تھا وہ مظلوموں کی داد رسی اور ان کا تحفظ تھا۔ سورہ نساء کی 75 نمبر آیت ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اللہ رب العالمین نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو قیامت تک جہاں کہیں بھی مظلوم مسلمان ہوں، وہ کسی بھی علاقہ میں ہوں،
وہ کشمیر سے ہوں، وہ فلسطین سے ہوں، وہ آج سے کچھ سال پہلے چچنیا کے علاقہ میں ہوں، وہ دارفور صوبہ سوڈان میں ہوں، وہ مشرقی تیمور کے علاقہ میں ہوں، وہ دنیا کے کسی حصہ میں بھی ہوں، وہ نیپال کے علاقہ میں ہوں، وہ برما کے علاقہ میں ہوں، دنیا کا کوئی بھی حصہ ہو، میرا رب کہتا ہے مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ میں نے تمہیں ساری صلاحیت سے نوازا ہے، میں نے تمہیں اسلحہ دنیا کی تمام قسم کا تمہیں دیا ہے، تمام قسم کے وسائل دیے ہیں، کیفیت یہ ہے وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، یہ بلکتی عورتیں، یہ مظلومیت کا شکار بچے، یہ سارے بوڑھے جوان سارے یہ آہیں بھر رہے ہیں، یہ سسکیاں بھر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ان کی مدد کو کیوں نہیں نکلتے؟ یہ سارے اپنے رب سے التجا کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ اے اللہ رب العالمین ہمیں اس بستی سے نکال لے، اے اللہ ہمیں اس سے کسی نہ کسی طرح انخلا کر دے ہمارا میرے مالک، کیونکہ یہاں کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، ہم ظلم کا شکار ہیں، ہم بربریت کا شکار ہیں، ہم جبر کا شکار ہیں، اور ہم ظالم کے تسلط کا شکار ہیں، اے مالک وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اللہ کوئی ایسی مدد بھیج دے، کوئی غیبی مدد بھیج دے جس سے ہم اس ظلم سے نجات پا سکیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کا بنیادی مقصد تھا، یہ بنیادی مقصد تھا جو بدقسمتی سے آج ساری کی ساری مسلم ریاستیں اس وقت سے پش ڈال چکی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی، آپ کے غزوات کا بنیادی مقصد، تیسرا مقصد مذہبی آزادی کا تحفظ ہے، کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں مبعوث فرمایا۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا یہاں پہ مسلمانوں کے لیے تنگی کے حالات ہیں، آپ نے پہلے ہجرت حبشہ کا حکم دیا، چند لوگ اس میں گئے، 11 مرد اور 4 عورتیں گئیں، پھر وقت گزرا، آپ نے دوسری ہجرت حبشہ کا حکم دیا جس میں 83 مرد اور 14 عورتیں، 11 عورتیں، 16 عورتیں، مختلف روایات ہیں، اس میں وہ لوگ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عبادت کو صحیح معنوں میں آزادی کے ساتھ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ آپ نے خود جو ہے وہ کی ہے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے جو ہے ہجرت مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ آپ نے خود فرمائی۔ اور سورہ حج میں اللہ رب العالمین اس کا مقصد بیان کرتے ہیں کہ جب تم کسی علاقے میں جاتے ہو، تمہیں حکمرانی مل جاتی ہے، تمہیں اختیار مل جاتا ہے، تو تم نے وہاں پہ کرنا کیا ہے؟ سورہ حج کی 40 نمبر آیت ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللہ عاقبۃ الامور۔ اگر ہم آپ کو زمین میں جگہ دیتے، آپ کو اقتدار ملتا ہے، آپ کو اختیار ملتا ہے، آپ کو قیادت ملتی ہے، کسی علاقہ میں مل جائے، کسی ریاست میں مل جائے، کسی شہر میں مل جائے، اقاموا الصلاۃ، وہاں پہ نظام صلاۃ کو نافذ کرنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، نظام زکوٰۃ کو بہتر بنانا ہے، وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دینے کا نظام قائم کرنا ہے، ونہوا عن المنکر، برائی سے روکنے کا نظام قائم کرنا ہے۔ اگر تم نے یہ قائم کر لیا، یاد رکھنا تم نے قیادت اور سیادت کا اور علاقہ لینے کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہی ہے للہ عاقبۃ الامور، کہ جب انجام کا جو صحیح معنوں میں پلٹنا ہے اور اللہ رب العالمین سے ہی آپ کو صحیح معنوں میں اس کا ریوارڈ ملے گا، تم اس کو قائم کر کے دکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں گئے، مدینہ سے باہر ابھی پہنچے نہیں ہیں مدینہ شہر کے اندر،
مسجد قباء جو ہے آپ نے اس کی بنیاد رکھی، مدینہ شہر کے اندر پہنچے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ یہ نظام صلاۃ کو قائم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا۔ اور جب 2 ہجری میں زکوٰۃ کا نظام اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظام زکوٰۃ کو نافذ کر کے دکھایا، اور آپ نے خود امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور اس نظام کی باغ دوڑ خود سنبھالی ہے۔ آپ نے خاندانی نظام کی بھی اصلاح کی، معاشرتی نظام کی بھی اصلاح کی، تجارتی نظام کی بھی اصلاح کی، اور جہاں کہیں حکم چلتا تھا حکم چلایا، جہاں سے برائی کو روکنا بنتا تھا اپنے برائی کو روکا۔ اس انجام کا جو سالاری کا کردار ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا فرمایا ہے۔ یہ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات اس لیے کیے ہیں، آپ نے جنگیں اس لیے لڑی ہیں، اور یہی آپ کا مقصد اور حکمت ہے، اور یہی آپ کی حکمت عملی ہوا کرتی تھی۔ اور میرے عزیز بھائیوں، چوتھی بات، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی میں سے آپ کے غزوات کی حکمت جاننا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ باہمی لڑائی کو ختم کرانا۔ وہ کیسے؟ قرآن کا اصول سورہ حجرات کی 9 نمبر آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ مسلمانوں کے 2 گروہ لڑ پڑتے ہیں، 2 قبیلے لڑ پڑتے ہیں، 2 خاندان لڑ پڑتے ہیں، 2 افراد لڑ پڑتے ہیں، 2 سیاسی پارٹیاں لڑ پڑتی ہیں۔ سب سے پہلا سٹیپ، اصلحوا بینہما، ان دونوں میں صلح کرواؤ۔ آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ان بغت احداہما علی الاخری، ایک فریق دوسرے کے خلاف زیادتی کرتا ہے، فقاتلوا التی تبغی، آپ اس کا ساتھ دیں جو مظلوم ہے، اس کے خلاف لڑائی کریں جو زیادتی کرتا ہے، حتی تفیء الی امر اللہ، اس کو اللہ کے حکم کی طرف لوٹنے پر مجبور کریں کہ آپ نے زیادتی کی ہے، آپ نے اس کا حق چھینا ہے۔ یہ باہمی افراد میں بھی ہو سکتا ہے، یہ خاندانوں میں بھی ہو سکتا ہے، فیملیز میں بھی ہو سکتا ہے، اور بڑے بڑے قبائل کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک قبیلہ دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہے، ان کے خلاف جنگی کیفیت چل رہی ہے، تو میرے مالک نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہی اس مقصد کے لیے تھا جس مقصد کو اللہ نے سورہ آل عمران میں بیان کیا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے خلاف اتنے برسر پیکار تھے کہ تمہاری صدیوں سے ایک دوسرے کی اوس و خزرج کی دشمنیاں چلتی آ رہی تھیں۔ تم اس نعمت کو یاد کرو، تم دشمن تھے، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، تمہارے دلوں میں الفت اللہ نے ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، میرے مالک نے تمہارے اندر ایسی محبت ڈالی، تم ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے لیے خون کی قربانی دینے والے بن گئے۔ اور پھر وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تم اس وقت کو بھی یاد کرو، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تمہاری گمراہی، تمہارا شرک، تمہارا کفر تمہیں یہاں پہ لے آیا تھا کہ تم اس بنا پہ جہنم کے کنارے پہ آ گئے تھے۔ اگر تم ہدایت کے رستے پہ نہ آتے تم اس جہنم میں گر جاتے۔ میرے مالک نے
اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تو کیا ہوا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتم تقحمون فی النار، تم لوگ جہنم کی آگ میں چھلانگے مارتے ہو۔ اپنی لا علمی، جہالت، اپنی جہالت کہہ لیں، لاپرواہی کہہ لیں، لا ابالی پن کہہ لیں، اتنے گناہ کرتے ہو۔ فرمایا وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، میں تمہارے دامن پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم سے پیچھے کھینچتا ہوں، لیکن تم میں سے کئی بدبخت ایسے ہیں مجھ سے اپنا دامن چھڑا کے پھر جہنم میں چھلانگ مار دیتے۔ میرا نبی کہتا ہے جھوٹ مت بولیے، گالی مت دیں، کسی کا حق غصب مت کریں، عہد اور وعدے کی پاسداری کرو، فراڈ کسی سے مت کرو۔ ہمارے معاشرے میں یہ سارے کام ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور جب کوئی صاحب الرائے شخص بتاتا ہے کہ بھائی گالی مت دیجئے، کہتے بے آرام نہ چپ کر کے بے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ آپ وراثت میں کسی کا حصہ مت ماریں، کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ مت کریں، تو اس کو بھی راستے سے کسی نہ کسی طرح ہٹا دیا جاتا ہے، اور بندہ اسی ڈگر پہ چلتے ہوئے کسی کا حق مار کر جہنم اپنے لیے واجب کروا لیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس برے انجام سے محفوظ فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوات کا 5واں مقصد یہ تھا انسداد فتنہ، کہ جہاں کہیں بھی فتنہ ہے، جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے درمیان کوئی گروہی تعصب بن گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ غزوات لڑے، جنگیں لڑی اور اس فتنے کا انسداد کیا۔ قرآن کریم سورہ بقرہ کی 193 نمبر آیت میں یہ مقصد بیان کرتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کہتا ہے الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا الفتنۃ اکبر من القتل، یہ فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے۔ لہذا کسی قبیلے میں، کسی شہر میں، کسی مملکت میں اگر فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہو تو مسلم حکومت کے اوپر جہاد واجب ہو جایا کرتا ہے اس فتنے کو انسداد کرنے کے لیے۔ لیکن یہ کام ریاستی حکمران کرتے ہیں، ریاستی مشینری کرتی ہے، کسی کو انفرادی طور پر اجازت نہیں دی جا سکتی۔ میرے عزیز بھائیوں، چھٹا مقصد یہ تھا کہ دشمن نے آپ سے وعدہ کیا ہے، عہد و پیمان کیا ہے، اگر عہد و پیمان توڑتا ہے، عہد شکنی کرتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون۔ آپ نے معاہدہ کیا، لوگ اس معاہدے سے پھر گئے۔ آپ نے اوس اور خزرج سے معاہدہ کیا، وہ معاہدے پہ قائم رہے۔ آپ نے اس کے بعد یہودی قبیلے آئے، جب آپ مدینہ میں ہجرت کر کے گئے، 3 قبیلے بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، ان سے معاہدہ کیا۔ بنو قینقاع نے معاہدے کے برعکس غزوہ بدر میں مسلمانوں کی بجائے قریشیوں کا ساتھ دیا۔ جنگ احد میں بنو نذیر نے معاہدے کے برعکس ساتھ دیا، قریشیوں کا مسلمانوں کے خلاف ساتھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کے بعد بنو قریظہ نے جب جنگ احزاب میں مسلمانوں کے خلاف قریشیوں کا ساتھ دیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سارے قبیلوں کو ایک ایک کر کے وہاں سے فارغ کیا، اور یہودیوں کے ایک قبیلے کو، بنو قریظہ کو، آپ نے ان کے 600 لوگوں کو بدعہدی کی وجہ سے آپ نے ان کو قتل کیا ہے۔ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، آپ ان کے خلاف ایسا سلوک کریں تاکہ ان کے پیچھے نسلیں یاد رکھیں کہ مسلمانوں کے خلاف جو بدعہدی کی جاتی ہے ان کا حال یہ ہوا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کے
رہبر، مسلمانوں کے ہادی اور مسلمانوں کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگوں کا یہ مقصد تھا۔ اور پھر میرے عزیز بھائیوں، آپ کی جنگوں کا بڑا مقصد، ساتواں مقصد، کہ دشمن کی قوت کو، دشمن کے رعب کو کمزور کرنا اور اس کی طاقت کو کمزور کرنا۔ اور یہ آج مسلم حکمرانوں کو، ساری مسلم سلطنت کے حکمرانوں کو آپ کی سیرت طیبہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو قریشی آپ کے دشمن، آپ مدینہ میں آئے تو مدینہ کے یہودی آپ کے دشمن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں آ کر کیا کیا؟ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ہجری میں جہاد فرض ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ مدینہ منورہ میں یہودی آپ کے دشمن تھے لیکن آپ نے ان سے معاہدہ کیا۔ مکہ میں قریشی آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طائف کے علاقہ میں بنو حوازن اور بنو ثقیف، یہ قبیلے آپ کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔ اور گاہے بگاہے پھر اس کے بعد بیرونی قوتوں میں شام کا پورا علاقہ، جس میں آج کا موجودہ شام، فلسطین، لبنان، اردن، یہ سارے علاقے اس میں شامل تھے۔ یہ ساری رومیوں کی قوت، یہ سارے غیر مسلم لوگ وہ سازشوں میں مصروف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا؟ پہلے آپ نے ایک ایک کر کے ان یہودیوں کے قبیلے کا خاتمہ کیا، جس طرح ابھی آپ بنو کین کا، بنو قریظہ اور بنو نذیر کا سن چکے۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 6 ہجری میں قریشیوں کے ساتھ معاہدہ کیا۔ سہیل بن عمر ان کی طرف سے آیا، مشہور واقعہ ہے جس کو قرآن انا فتحنا لک فتحا مبینا سے تعبیر کرتا ہے۔ آپ نے اس دشمن کو بھی اس انداز سے زیر کیا، وہ ظاہری لحاظ سے دشمن کو زیر کرنا نہیں تھا، لیکن قرآن میں اللہ نے فتح مبین کی خوشخبری دی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بعینی ہی اسی طرح سمجھا کہ یہی صلح حدیبیہ 8 ہجری میں فتح مکہ جو ہونا تھا یہ اس کا پیشخدمہ ثابت ہوئی۔ سبب کیا تھا؟ مسلمانوں کے حلیف تھے بنو خزاعہ والے، قریشیوں کے حلیف تھے، الائیڈ تھے بنو بکر والے، اور بنو بکر نے مسلمانوں کا، بنو خزاعہ کا ایک بندہ قتل کر دیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے ان کو بلایا کہ دیکھو ہمارا معاہدہ یہ ہے، اب قریشیوں ان شرائط میں سے اب آپ دیکھیں فیصلہ کیا کرنا ہے۔ آپ بنو بکر کو اپنے سے الگ کریں تاکہ ہم ان سے بدلہ لے سکیں، آپ ان کا خون بہا ادا کریں، دوسری شرط۔ تیسرا آپشن یہ تھا کہ آپ معاہدہ ٹوٹنے کا اعلان کریں۔ انہوں نے معاہدہ ٹوٹنے کا اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 ہجری میں اللہ کے حکم کے ساتھ اسی مکہ سے جہاں سے 8 سال پہلے آپ کو مجبور کر کے وہاں سے نکالا گیا تھا، آپ ایک فاتح بن کے اسی مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتدریج اس طرح اپنے دشمنوں کا خاتمہ کیا۔ میرے عزیز بھائیوں، اس سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو یہودیوں کے قبائل جلا وطن آپ نے 2، 3، 4 میں کیے ہیں نا، ان کو خیبر کی زمینوں میں جا کے بسا دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو طائف کے لوگ رہ گئے ان کے خلاف فتح مکہ کے موقع پر، جب فتح مکہ ہو گیا ہے اس کے بعد جنگ حنین ہوئی ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے آپ کو جنگ حنین کے لیے تیار کرنے کے لیے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں آپ نے ہتھیار اتار دیے، ہم نے نہیں اتارے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلی جنگ کے لیے تیاری کریں۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف جو بڑے بدترین دشمن طائف کے علاقہ میں مسلمانوں کے تھے، حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا خاتمہ غزوہ حنین میں کیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک ہی رومیوں کی پاور رہ گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر 30,000 کا لشکر تیار کر کے ان کے خلاف آپ نے نبرد آزما ہونے کا فیصلہ کیا۔ جب انہیں معلوم ہو گیا کہ اس مسلمانوں کے لشکر کی قیادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، وہ لوگ لڑنے کے لیے میدان میں ہی نہیں آئے۔ اس طرح یہ مدینہ ریاست جو مسلمانوں کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتی تھی، حبیب کبریا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واقعتاً دارالخلافہ تعبیر کروایا پوری دنیا سے۔ ایک ایک کر کے آپ نے
بتدریج دشمنوں سے نجات حاصل کی۔ آج مسلمانوں کو میرے بھائیوں سیرت کے ان اوراق سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے ظاہری طور پہ جو آپ کے دشمن ہیں آپ نے وقتی طور پر ان سے دوستی کی، لیکن آہستہ آہستہ ان سے نجات بھی حاصل کریں۔ ہم ان پہ قناعت کر کے بیٹھ گئے، ہم ان سے مدد مانگنے بیٹھ گئے، ہم ان سے اسلحہ لینے بیٹھ گئے، پیسے مانگنے بیٹھ گئے۔ جب یہ کیفیت مسلم حکمرانوں کی ہو جائے پھر مسلمان فوج ان کے خلاف جہاد نہیں کیا کرتی۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو سیرت کے ان درخشاں پہلو کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم اہل حل و عقد کو بالخصوص ان اسباق سے دروس و عبر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔